اور ایک آدمی منتری کا بیٹا 8 کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیا تو 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا، 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا. کیوں؟ منتری کا بیٹا ہے اور گرا راج منتری کا بیٹا ہے. تو اب آپ سوچئے کون کیا کر سکتا ہے. تو وہ عمرو ابن عاص کے بیٹے نے سوچ لیا کہ میرا کیا اب کیا ہوگا. یہودی بچے نے سوچا یہ تو اس گورنر کا بیٹا ہے. 1 مہینے کے بعد جب حضرت عمر آتے ہیں اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا تم عمرو ابن عاص سے خوش ہو یا نہیں؟ میں نے جس کو گورنر بنایا تھا تم اس سے خوش ہو یا نہیں؟ تمام لوگ کہتے ہیں خوش ہیں، عمرو ابن عاص کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ وہی 12 سال کا یہودی کا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں عمرو ابن عاص سے خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن امیر المومنین ایک چیز کا انصاف مجھے چاہیے. آج سے 1 مہینہ پہلے عمرو ابن عاص کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا صرف اس لیے کہ میرا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا. اسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے تھپڑ مار دیا تھا. اچھا ادھر آؤ. اس 12 سال کے بچے کو بلایا اور یہودی بچے کو بلایا، ادھر آؤ، اپنی گود میں بٹھایا، پوری بات بتاؤ. پوری بات بتائی. کہا کہ عمرو ابن عاص کے بیٹے نے مارا. کہا پھر تم نے شکایت کیوں نہیں کی؟ کہا اس لیے نہیں کی کہ عمرو ابن عاص کے پاس جب میں آ رہا تھا تو عمرو ابن عاص کا بیٹا مجھ سے بولا میرا کچھ نہیں ہوگا، میں عمرو ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا چلو 1 تھپڑ مارو. 1 تھپڑ عمرو ابن عاص کے بیٹے کے مارا گیا، زور سے تھپڑ لگایا گیا، جلاد نے تھپڑ لگایا. پھر عمرو ابن عاص سے کہا آپ بھی ادھر آئیے. عمرو ابن عاص نے کہا مجھے کیوں؟ جلاد سے کہا 1 تھپڑ اس کے باپ کے بھی مارو، اس گورنر کے بھی مارو. پوچھا ایسا کیوں؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتاتا ہوں. 1 تھپڑ عمرو ابن عاص کے بھی پڑ گیا. عمرو ابن عاص نے کہا آپ کا انصاف تو ٹھیک ہے، بیٹے نے مارا تھا، بیٹے کو مارا گیا، لیکن مجھے کس لیے مارا گیا ہے اے امیر المومنین، کیا آپ یہ بتائیں گے؟ فرمایا ہاں تمہیں اس لیے مارا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح درس نہیں دیا ہے. تمہارا بیٹا یہ کیسے بولا کہ میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی ہے، ان کو تم نے اسلام کی دعوت نہیں دی ہے، ان کو بتایا نہیں ہے کہ اسلام میں امیری غریبی کچھ نہیں، چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، سب برابر ہے. آپ کے بیٹے کو یہ تربیت کہاں سے ملی کہ میرا باپ گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، اس لیے یہ تھپڑ تمہیں مارا گیا. اب آئندہ تم اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت دو گے. یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا، یہ فیصلہ تھا میرے بھائیوں اس زمانے کا. قرآن یہی کہتا ہے کہ کوئی دشمن بھی تمہارا ہو لیکن فیصلہ کرنا ہو تو دشمن کے اگر حق میں جا رہا تو کر دو، یہ مت دیکھو کہ یہ میرا دشمن ہے. اس کو ہم کیسے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، کوئی قوم کی دشمنی تمہیں کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے. ایک اور چیز قرآن کہتا ہے، قرآن نے یہ بات بتائی ہے اور اس بات پر ہم آپ کی بات تھوڑا سا رکھ لیں گے، ویدوں کے منتر بھی چلو اس پہ ہم تھوڑے سے جوڑ دیں گے. میرے بھائیوں یہاں پر قرآن نے دشمنی کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ دشمنی کب ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، اس کے جڑ کو ختم کر دیا ہے. اور اس کے جڑ کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو.